السلام علیکم۔ آج ہم اپنے سائیکالوجی کورس کی اس سیریز کی نیکسٹ ویڈیو دیکھیں گے، جس میں ہم نے پرسیپشن کا چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اب تک ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو گیسٹالٹ کے لاز ہیں، مونوکولر بائنوکولر کیوز کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ڈیپتھ پرسیپشن کو ڈیٹیل میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ آج کے دن ہم دیکھیں گے اٹینشن کے بارے میں، اور ان پرٹیکولر سلیکٹیو اٹینشن کے بارے میں ہم اس سے ریلیونٹ کچھ فیمس ایفیکٹس کی بات کریں گے۔ ہم اس کی تھیریز کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں، اور دیکھیں گے کہ اٹینشن بیسیکلی کس پارٹ، جب پروسیسنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے کون سے حصے میں، کون سے پارٹ میں ہم یہ سلیکٹیو جو اٹینشن ہے وہ ہم پے کرتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ سلیکٹیو اٹینشن کا جو پروسیس ہے یہ کیوں ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے۔ اگر اب آپ ہی دیکھ لیں، اگر امیجن کریں ذرا آپ کہ آپ ایک کلاس روم میں بیٹھے ہیں جہاں پہ فین کی ساؤنڈ بھی آپ سن پا رہے ہیں، باہر سے ٹریفک گزر رہی ہے اس کی بھی آواز آ رہی ہے، کلاس روم میں 40 بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ موو کر رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، آپس میں خسر پسر بھی ہو رہی ہے ان کی، آپ کا فون بھی وائبریٹ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ٹیچر لیکچر بھی ڈیلیور کر رہا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی سینسز تک ایک ٹائم میں آتی ہیں، بٹ اس کے باوجود آپ کس کی آواز سن رہے ہوتے ہو؟ ٹیچر کی، رائٹ؟ آپ کا فوکس کہاں ہوتا ہے؟ لیکچر پہ ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہی آپ کے دماغ تک آئیں، لیکن آپ کی پرسیپشن میں ٹیچر کا لیکچر آ رہا ہے، باقی ساری کی ساری چیزیں ان کا جو ایفیکٹ ہے وہ مینیمائز ہو جاتا ہے۔ اس پروسیس کو ہم سلیکٹیو اٹینشن کا نام دیتے ہیں۔ سلیکٹیو اٹینشن بیسیکلی وہ کیگنیٹو میکانزم ہے جس کے ذریعے ہمارا برین ریلیونٹ اسٹیمولائز کو سلیکٹ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان پرٹیکولر اسٹیمولائز پہ، یعنی جو باہر سے میسیجز آ رہی ہیں ان پہ وہ فردر کانشیس پروسیسنگ کا عمل سٹارٹ کرتا ہے، اور جو ایریلیونٹ جتنے بھی میسیجز ہیں، اسٹیمولائز ہیں، ان سب کو وہ سپریس کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کور آئیڈیا جو کور ایک اس کا ہم اگر بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک ٹائم پہ ہمارے دماغ تک ہزاروں سینسری اسٹیمولائز جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں وہ آپ کی اسکن کے ساتھ جو وہ جگہ کا لگنا، جو ٹچ کرنا، وہ بھی ایک سینسیشن ہے۔ میں بھی آپ نے پینسل پکڑی ہوگی، وہ پینسل کا پکڑنا ایک سینسیشن ہے۔ سردیوں کے دن ہے فار ایگزامپل تو ٹھنڈ کا لگنا ایک سینسیشن ہے۔ شاید آپ کو بھوک لگی ہوگی تو وہ بھوک کا لگنا ایک سینسیشن ہے، رائٹ؟ پتہ نہیں ایک ٹائم میں ہزاروں کے لحاظ سے سینسیشنز آپ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کانشیسلی اویئر صرف 5 سے 9 آئٹمس کو لے کے ہوتے ہیں۔ اس پہ وہ آپ نے وہ فیمس میجیکل نمبر سنا ہوگا جسے ملر نے انٹروڈیوس کروایا تھا، 7+-2۔ اس نے 1956 میں یہ بات کی تھی کہ ہماری جو شارٹ ٹرم میموری ہے اس میں ایک ٹائم میں 7+-2 آئٹمس آ سکتے ہیں، یا تو 9 آئیں گے یا پھر 5 آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب تک آپ سلیکشن نہیں کرتے ہیں تب تک آپ اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں سلیکشن ان کیس، تو آپ کا دماغ بہت زیادہ اوور لوڈ ہو جائے گا اور آپ کنفیوژن کا شکار ہو کے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے یہ سلیکٹیو اٹینشن کا پروسیس بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ہمارے جو باڈی کی 20% انرجی ہے وہ ہمارا برین کنزیوم کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس انرجی کو ہر چیز ہی آپ کے دماغ تک جا رہی ہے تو اوبویسلی یہ انرجی جلدی آپ استعمال کر لیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے، آپ کی ڈیسیژن میکنگ بہت سلو ہو جائے گی، اور اوور آل بھی آپ کا سروائیول ایٹ اسٹیک آ جائے گا۔ تو یہ جو چیز ہے اس کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ایک اٹینشنل فلٹر لگائیں،
اور صرف انہی چیزوں پہ فوکس کریں جو امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اپنی انرجی کو سیو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سروائیول کے چانسز ہیں وہ زیادہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ریئل لائف ایگزامپلس کی، جہاں پہ سلیکٹیو اٹینشن کا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ ایک بہت بڑے کراؤڈ میں موجود ہیں، نہیں آگے ہم نے جا کے ڈیٹیل میں ان کے اوپر تھیریز پہ انفیکٹ ڈسکس کرنی ہے۔ آپ ایک کراؤڈ میں موجود ہیں، بہت زیادہ ہجوم ہے، بہت زیادہ سارے لوگ موجود ہیں، اور وہاں پہ کوئی شخص آپ کا نام لیتا ہے، حالانکہ اتنی آوازیں آ رہی ہیں، اتنی ڈفرینٹ ایک کیوٹک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے، برتنوں کی آواز الگ ہے، باتوں کی آواز الگ ہے، پاؤں کوئی وہ زمین کے ساتھ رگڑ کے چل رہا ہے اس کی آواز الگ ہے، لیکن آپ کا ذہن فوراً آپ کا مائنڈ پرسیو کرے گا جب آپ کا کوئی نام لے گا، رائٹ۔ یہ بیسیکلی آپ ایک سلیکٹیو جو اٹینشن ہے، یہ اس کی ایک بڑی آپ یہ کہہ لیں کہ لائیو اگزامپل بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بچہ اگر کسی کا روتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی چیزوں میں وہ پڑا ہوا ہو، کتنا ہی وہ بیزی ہو، یا اس کے ارد گرد کا سیٹ اپ کتنا ہی نوائزی کیوں نہ ہو، فوراً بچے کی آواز پہ اس کی اٹینشن اس طرف جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی اسکن کے ساتھ آپ کے کپڑے ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ہر وقت یہ تو اس کی سینسیشن کو تو نہیں نا فیل کرتے ہیں۔ ابھی جب میں نے بات کی شاید آپ نے تھوڑا سا اس چیز کو فیل کیا ہو، لیکن ابھی فوراً بات ہی جب ہم مزید ابھی یہ لیکچر آگے جائے گا تو آپ کی اٹینشن اس چیز سے ہٹ جائے گی، رائٹ، کیونکہ وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں، یا فین کی اگزامپل لے لیں، اگر آپ نے چلایا ہوا ان کیس، تو یہ فین کی آواز اگر آپ فوکس کرتے ہیں تو آپ کی اٹینشن میں رہے گا۔ جیسے ہی آپ میری آواز سننا سٹارٹ کریں گے، یا پھر آپ لیکچر اپنا رائٹ ڈاؤن کر رہے ہیں یا کہیں اور آپ بیزی ہوتے ہیں، تو آپ اگنور کر دیں گے فین کی نوائز کو۔ یہ ساری کی ساری اگزامپلس یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ سلیکٹیو اٹینشن کا پروسیس ہماری لائف میں آل دا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، اور ابھی بلکہ ہم مزید آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اس پہ نا بڑی فیمس ریسرچز کی گئی ہیں، بڑے فیمس ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں اس کے اوپر، جو اکثر ایگزام میں پوچھے بھی جاتے ہیں، اور بلکہ اگر اٹینشن پہ کوسچن آتا ہے پیپر میں تو آپ نے وہ ایکسپیریمنٹس لازمی مینشن بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ فیمس اس پہ ایکسپیریمنٹ ہے ڈائیکوٹک لسننگ کا ایکسپیریمنٹ، جسے 1958 میں ڈونلڈ براڈبینٹ نے جسے پرفارم کیا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ اس نے ایسا کیا کہ پارٹیسپینٹس کے نا دونوں کانوں میں دو ڈیفرنٹ طرح کے میسیجز سنوائے انہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کان میں ایک میسیج بولا گیا، دوسرے کان میں دوسرا میسیج بولا گیا، اور پارٹیسپینٹ کو یہ کہا گیا کہ آپ نے صرف ایک کان کا میسیج ریپیٹ کرنا ہے آؤٹ لاؤڈ، اونچی آواز میں، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم نے انہیں یہ کہہ دیا تو پارٹیسپینٹ اوبویسلی اسی میسیج کو یاد رکھیں گے جو جس کے بارے میں ہم نے انہیں کہا۔ جو دوسرے کان کا میسیج ہے وہ بھول جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جو ان اٹینڈڈ میسیج ہے اسے وہ یاد نہیں رکھ پائیں گے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارا برین فلٹر لگاتا ہے انفارمیشن پہ، اور صرف وہ انفارمیشن یاد رکھتا ہے جو امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو اس نے ریپروڈیوس کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا فیمس اس کا ایفیکٹ یا ایکسپیریمنٹ کہہ لیں، اسے کولن چیری نے کیا تھا 1953 میں، کاک ٹیل پارٹی ایفیکٹ۔ اس میں اگین بلکہ بھی ہم نے یہ اوپر ڈسکس بھی کیا تھوڑا سا اس کے بارے میں، کہ آپ چاہے کتنے ہی نوائزی روم میں کیوں نہ ہو، کتنے ہی زیادہ وہاں پہ آوازیں کیوں نہ آ رہی ہوں، the moment someone utter your name، فوراً آپ کا مائنڈ اس کی طرف جائے گا، فوراً آپ اس شخص کو پرسیو کریں گے جس نے آپ کا نام لیا۔ تو یہ بیسیکلی یہ ایبلٹی ہماری، جس میں ہم چاہے جتنا مرضی کسی سے بات میں مگن ہوں، جیسے کوئی نام لے ہم فوراً اس چیز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ یہ والا جو ایفیکٹ ہے اسے کاک ٹیل پارٹی ایفیکٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارا برین سلیکٹیولی فوکس کرتا ہے چیزوں پہ، لیکن سٹل بیک گراؤنڈ کو وہ مونیٹر کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیک گراؤنڈ کے بارے میں اگر وہاں پہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو کوئی ایموشنل ورڈ بولا جاتا ہے، مثال کے طور پہ لو، ہیٹرڈ،
डेंजर, कोई ऐसा वर्ड बोला जाता है, आपका नाम बोला जाता है, तो फ़ौरन आप उसे परसीव करोगे, फ़ौरन आप उस पे अटेंशन पे करेंगे। ये बेसिकली चीज़ जो है वो हमें कॉकटेल पार्टी इफ़ेक्ट के थ्रू भी पता चली, और उसके अलावा हमें अगर आप मज़ीद आगे हम इसी के ऊपर थर्ड अगर लेवल पे चले जाते हैं, शेडोइंग टास्क का एक अगेन एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को ये कहा गया कि आपने एक मैसेज को ऊंची आवाज़ में बोलना है, लेकिन दूसरे कान की जो आवाज़ है उससे आपने नहीं उस तरह से अटेंशन पे करनी। वो वैसे ही एक्सपेरिमेंट जैसे अभी डायकोटिक लिसनिंग में हमने देखा डोनाल्ड ब्रॉडबेंट ने जैसे परफॉर्म किया, तो उसमें हुआ क्या कि ऊपर तो हमने देखा ना कि मैसेज ब्रॉडबेंट ने ये बात साबित की कि मैसेज सिर्फ एक कान का उसे याद रहा, जो हमने उसे कहा कि तुमने हमें सुनाना है या आउट लाउड बोलना है, दूसरे का को वो अटेंशन पे नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पे शेडोइंग के जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें ऐसा किया गया कि कहा उसे यही गया कि आपने सिर्फ एक मैसेज को ऊंची आवाज़ में बोलना है, लेकिन दूसरे कान में जो मैसेज दिया जा रहा था उसमें उस बंदे का नाम या फिर कोई इमोशनल वर्ड बोल दिया गया। जैसे ही ऐसा उसका अपना नाम बोला गया, फ़ौरन पार्टिसिपेंट ने उसे नोटिस किया। इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम इंफॉर्मेशन को इग्नोर करते हैं तो वो फुली इग्नोर नहीं होती है। स्टिल अगर हम चाहें तो स्टिल जब हमारे कोई मतलब की बात आती है, दूसरे कान में कोई डेंजरस कोई चीज़ वक़ूफ़ पज़ीर हो रही है, ज़रा सर्वाइवल जहाँ पे भी हमारा एट स्टेक आता है ना, हम फ़ौरन चीज़ों को परसीव करते हैं। जहाँ पे हमारे नाम की बात आती है, हम फ़ौरन वहाँ पे चीज़ों को परसीव करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम शेडोइंग टास्क था। अगेन इसमें क्या किया गया, जैसे ब्रॉडबेंट ने किया, दोनों कानों में मैसेज दिया जा रहा है, एक कान का मैसेज उसे आउट लाउड बोलने के लिए कहा गया, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे कान में जिसका मैसेज उसे बोलने को नहीं कहा हुआ हमने, उस कान में हमने उसका नाम बोल दिया। फ़ौरन पार्टिसिपेंट ने इसे नोटिस किया, हालांकि अदरवाइज़ जब तक हमने नाम नहीं लिया या कोई इमोशनल वर्ड नहीं बोला, तब तक वो पार्टिसिपेंट उस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहा था। हेंस इट्स प्रूव्ड कि इट प्रूव्स कि जो इग्नोर हम कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को, वो फुली ब्लॉक नहीं कर रहे होते हैं। हम थोड़ा उस पर कम अटेंशन पे कर रहे होते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो हम फुल अटेंशन भी उसे पे कर सकते हैं। थ्योरीज ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन आगे अब हम मज़ीद आगे देख लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये अटेंशन की इस पूरे टॉपिक में। यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर अटेंशन किस टाइम पे होती है। हमने ये बात तो कर ली कि अटेंशन सिलेक्टिव अटेंशन हम पे कर रहे होते हैं, लेकिन क्या ये सिलेक्टिव अटेंशन हम प्रोसेसिंग से पहले देते हैं या फिर प्रोसेसिंग के दौरान हम सिलेक्टिव अटेंशन पे करते हैं, या फिर हम प्रोसेसिंग के बाद हम सिलेक्टिव अटेंशन पे कर रहे होते हैं। 3 मॉडल्स ये डिफरेंट टाइम पीरियड्स की सेंस में डिफरेंट जगहों पे प्रोसेसिंग को लेके ये दिए गए, और ये कहा गया कि अर्ली अगर हम सिलेक्शन की बात कर लें कि प्रोसेसिंग से पहले आप सिलेक्टिव अटेंशन पे करते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन आई, वो दिमाग तक गई नहीं और आप उसको पहले ही सिलेक्टिवली अटेंड करते हो। ये बात की डोनाल्ड ब्रॉडबेंट ने। अभी ऊपर हमने इनका जो एक्सपेरिमेंट भी देखा कॉकटेल पार्टी इफ़ेक्ट वाला 1958 में जो इन्होंने किया था, उसमें इन्होंने ये कहा कि हमारे ब्रेन की एक सिंगल चैनल कैपेसिटी होती है, विच मीन्स कि ये सिर्फ एक ही मैसेज को एक टाइम पे प्रोसेस कर सकता है, बाकी जितने भी मैसेजेस होते हैं उन्हें ये ब्लॉक कर देता है। जब स्टिमुलाइज आप रिसीव करते हैं तो सबसे पहले वो सेंसरी स्टोर में जाती है और वहाँ से वो फ़िल्टर की जाती है, और फ़िल्टर करके सिर्फ जो सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है वही आगे आपके दिमाग तक जाएगी, और उसके बाद फिर उसे प्रोसेस किया जाएगा, विच मीन्स कि सिलेक्टिव अटेंशन हमने प्रोसेसिंग से पहले कर ली, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी जो पहले हमारी थ्योरी है उसमें ये बात की गई। इसे हम फ़िल्टर थ्योरी भी कहते हैं, और अगेन इसे ब्रॉडबेंट ने दिया। फ़िल्टर थ्योरी हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो
ہماری پروسیسنگ سے پہلے ہم اسٹیمولائز کو فلٹر کر لیتے ہیں، اسی لیے اسے ہم فلٹر تھیوری کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگین میں ریپیٹ کر رہی ہوں. اسٹیمولائز آئے سب سے پہلے اسے وہ آپ کے سینسری سٹورز میں جائے گی. ہماری سینسیشن کی بھی میموری ہوتی ہے نا، شاید آپ کو آئیڈیا ہو اس چیز کا. آپ کی ایکوئک میموری ہوتی ہے، ویژول میموری ہوتی ہے. تو یہ جو آپ جب چیزوں کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، وہ جس سٹور میں تھوڑی دیر کے لیے فریکشن آف اے سیکنڈ کے لیے سٹور ہوتی ہے، اسے ہم سینسری سٹور کا نام دیتے ہیں. سینسری سٹور سے وہ انفارمیشن فلٹر کی جائے گی. لائک اگر کوئی 25-30 اسٹیمولائز آئے ہیں تو اس میں سے کوئی ایک آدھا فلٹر کر کے آگے بھیجا جائے گا، اور اس کو پھر آپ کا دماغ میننگ دے گا پروسیس کرنے کے بعد، اور اس کی بیس پہ آپ رسپانس دیں گے. یہ ہے ہمارا فلٹر تھیوری جو کہ براڈ بینڈ نے دی. اس میں وہی جیسے اوپر بھی ہم نے اگزامپل استعمال کی، یا آپ جیسے ٹیچر کے بولنے کی اگزامپل، فین کی نوائز ہے، بچوں کی خسر پسر ہے، باقی اگلی ساری جو اگلی پچھلی ساری چیزیں وہ ساری آپ اگنور کرتے ہیں. آپ صرف فلٹر کو اپلائی کرتے ہیں اور ٹیچر کی آواز کو سنتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات براڈ بینڈ نے کی، اور اس نے کہا کہ ہم ایک کے علاوہ اور کسی چیز کو ہم پھر ظاہر ہے جب دماغ تک انفارمیشن جائے گی نہیں تو دماغ اسے پروسیس تو نہیں کرے گا نا، رائٹ. یہ بیسیکلی ڈائیکوٹک لسننگ کا جو رزلٹ ہے اسے بھی یہ تھیوری فلٹر تھیوری ایکسپلین کرتی ہے، اور یہ اوور لوڈ پریونشن کو بھی ایکسپلین کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس تھیوری کی ویکنیس یہ ہے کہ اگر فلی بلاک ہم کر دیتے ہیں، اگر ہم اتنے شروع میں ہی اسٹیمولائز کو بلاک کر رہے ہیں اور صرف وہی انفارمیشن آگے دماغ تک جا رہی ہے ایک آدھی فلٹر کرنے کے بعد، تو پھر جب وہ نام لیا جاتا ہے آپ کا، تو اس ٹائم پہ آپ اپنا نام کیسے سن لیتے ہیں، جبکہ وہ نام تو اس تھیوری کے مطابق دماغ تک تو گیا ہی نہیں. ہم نے تو پہلے انفارمیشن فلٹر کر لی، دماغ تک تو ہم نے بھیجی ہی وہ انفارمیشن جو ہم چاہتے تھے بھیجنا. پھر کیسے آپ کے دماغ نے پرسیو کر لیا کہ انفارمیشن کہ آپ کا نام لیا جا رہا ہے، رائٹ. اس پہ نا اس کا بڑا مزے کا اس کی پکٹوریل ریپریزنٹیشن ہے فلٹر تھیوری کی، براڈ بینڈ تھیوری کی. یہ کگنیٹیو سائیکالوجی والی بک میں بھی آپ کو مل جائے گی، نیٹ پہ بھی مل جائے گی آپ کو. تو میں یہ چاہوں گی کہ اگر آپ کے پیپر میں یہ سوال آتا ہے تو آپ لازمی وہ پرٹیکولر ڈائیگرام بنائیں. بڑی مزے کی ڈائیگرام ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ تو میں نہیں اسے شو کر پائی ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس میں اگین باہر سے انفارمیشن آئی، سینسری آپ کے اسٹور میں وہ اسٹور ہوئی، وہاں سے وہ انفارمیشن آپ فلٹر لگا اس پہ، صرف وہی انفارمیشن جو سلیکٹ کی گئی وہی انفارمیشن آپ کے دماغ تک گئی، اور دماغ نے اس چیز کے اوپر رسپانس کر دیا. اس کے بعد جو نیکسٹ تھیوری ہے وہ ہے ایٹینیویشن تھیوری. ٹھیک ہے، ایٹینیویشن تھیوری ٹریزمن نے 1964 میں دی. ٹھیک ہے، انہوں نے اوپر والی 54 میں تھی، یہ 64 میں پاکستان میں کس کی حکومت تھی؟ ایوب خان کی. ٹھیک ہے، پراپر وہ صدر بن گیا تھا اس نے. وہ آپ کو یاد ہوگا یہ جو ان کے الیکشن وغیرہ کا پروسیس اور اپنا نیا آئین وغیرہ متعارف اس نے کروا لیا ہوا تھا. تو اینی ٹریزمن نے 1964 میں ایٹینیویشن تھیوری انٹروڈیوس کروائی. اس نے یہ کہا کہ ہمارا برین کمپلیٹلی چیزوں کو بلاک نہیں کرتا، انسٹیڈ یہ چیزوں باقی وہ چیزیں جو امپورٹنٹ نہیں ہیں ان کی انٹینسٹی کو ایٹینیویٹ کر دیتا ہے. ایٹینیویٹ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کم کر دیتا ہے. لائک والیوم نہیں جیسے ہم کنٹرول کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ چیز جو اننیسیسری ہے اس کے والیوم تھوڑا کم کر دیں گے، ہے نا. جو چیز ہم سننا چاہ رہے ہیں اس کے والیوم کو ہم بڑھا دیں گے. یا اگر آپ مثال کے طور پہ سانگ سن رہے ہیں اور آپ کی مدر آ کے کوئی بات کرنا سٹارٹ کرتی ہیں، تو آپ کیا کرو گے؟ والیوم کم کر دو گے، رائٹ، تاکہ آپ زیادہ اٹینشن پے کر پاؤ اس شخص کی بات پہ جو آپ کے پاس آیا ہے. تو یہ چیز بیسیکلی ایکسپلین کی تھی ٹریزمن نے. ٹھیک ہے، اس میں اگین ڈونلڈ براڈ بینڈ کے ماڈل کے مطابق ہم آف ہی کر دیتے ہیں، دوسرے کان میں سنی ہوئی بات کو سوئچ ہی آف کر دیا کہ وہ آگے گئی نہیں، صرف ایک کان کی آواز آگے گئی ہے. ٹریزمن کے مطابق ہم والیوم کم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے،
جس کی وجہ سے جو انفارمیشن ہمارے اگر کوئی کام کی انفارمیشن دوسرے کان میں بول دی جائے گی تو ہمیں اس کا پتہ لگ جائے گا، آلدو ہم دوسرے کان کی انفارمیشن کو اس طرح سے اٹینشن پے نہیں کر رہے تھے۔ اب مثال کے طور پہ میں نے آپ کے اس پہ ایکسپیریمنٹ اگر ہم دیکھیں تو اگر آپ کے ایک کان میں میں بولوں دا بوائے وینٹ ٹو، دا بوائے وینٹ ٹو، لڑکا گیا، دوسرے کان میں میں بول رہی ہوں بڑی جیسے ایک ہی ٹائم پہ جیسے بولا جا رہا ہے نا، آپ کو کوئی ایسے نہیں کہ ایک کان میں ایک وقت میں بولا، دوسرے کان میں دوسرے وقت میں، تو آپ نے ان دونوں کو سن کے ایک سینٹینس بنا لیا، ایسا نہیں کیا جا رہا، ایک ہی ٹائم پہ دونوں کانوں میں بولا جا رہا ہے۔ دوسرے کان میں کیا بولوں گی میں؟ مثال کے طور پہ میں نے بولا اسکول ٹوڈے، ٹھیک ہے، ایک کان میں بولا ہے دا بوائے وینٹ ٹو، دوسرے کان میں اسکول ٹوڈے، دونوں ایک ٹائم پہ بولے جا رہے ہیں۔ اب اس کے اینڈ پہ کیا ہوگا کہ آپ پورا سینٹینس بولیں گے۔ جب میں آپ سے پوچھوں گی نا کہ کیا آپ کے کان میں بولا گیا، تو آپ یہ پورا لائن بولو گے، دا بوائے وینٹ ٹو اسکول ٹوڈے، لڑکا آج اسکول گیا، رائٹ، دونوں کو آپ نے کمبائن کر دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ حالانکہ آپ سے کہا یہ، اگر ڈسپائٹ دس فیکٹ کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے بس ایک ہی کان کے اوپر فوکس کرنا ہے، اسٹل آپ کے دوسرے کان میں جو بولا جا رہا ہے وہ آپ کو یاد رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مطابق ہمارا جو برین ہے وہ ویک سگنلز کو بھی پروسیس کرتا ہے۔ جب کوئی امپورٹنٹ بات دوسرے کان میں بول دی جائے، کوئی ڈینجر سے ریلیٹڈ بات بول دی جائے، تو آپ کا دماغ اسے ایزیلی ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور ہمارے جو نام ہوتا ہے نا اس کا بڑا لو تھریش ہولڈ ہوتا ہے۔ اگر کوئی سرگوشی میں بھی آپ کا نام لے گا تو آپ اسے بھی سن لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ بھی جب کوئی ہمارا نام لیتا ہے تو ہم تھوڑا سا کانشیس ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہماری تھیری ہے، اچھا یہ والی جو تھیری ہے نا، اس کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ یہ کاکٹیل پارٹی ایفیکٹ کے فینومینا کو ایکسپلین کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اوپر ہم نے وہ بات کی نا کہ نام لیا گیا آپ کا اور آپ کو پتہ لگ گیا، حالانکہ آپ تو اس طرف اٹینشن پے ہی نہیں کر رہے تھے، آپ تو سلیکٹیو اٹینشن پے کر رہے تھے، آپ تو کسی شخص سے بات کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جب آپ کا نام لیا گیا آپ نے سنا، رائٹ۔ تو یہ کاکٹیل پارٹی ایفیکٹ ہے، اور یہ ہماری تھیری ایٹینیوشن تھیری جو کہ ٹریزمے نے 1964 میں دی ہے، وہ یہی بات ایکسپلین کرتی ہے کہ ان اٹینڈڈ انفارمیشن ویک ہو جاتی ہے، بلاک نہیں ہوتی ہے۔ نیکسٹ تھیری ہے لیٹ سلیکشن تھیری۔ لیٹ سلیکشن تھیری یہ بڑا مشکل سے نام ہے، ڈش یا ڈیوک کیا پروننسیشن ہوگی، I'm not sure۔ پورا اگر ان کا نام ہم دیکھیں، اینتھنی ایک کا نام تھا، ڈیانا دوسرے کا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے یہ جو ڈیوک کا ورڈ یوز کیا ہوا ہے یہ سیکنڈ نیم ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ نیم ان کا ہے، ایک کا نام ہے اینتھنی، دوسرے کا نام ہے ڈیانا۔ ان دونوں نے 1963 میں یہ تھیری دی تھی۔ اچھا اب اوپر جو ایٹینیوشن تھیری ہے وہ 1964 میں دی گئی ہے، لیکن یہ جو لیٹ سلیکشن تھیری ہے وہ 1963 میں پروپوز کی جا رہی ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ پہلے تو وہ دماغ تک جاتی ہے اور اسے پورے فل طریقے سے اسے پروسیس کیا جاتا ہے۔ جب پروسیسنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد سلیکشن ہوتی ہے، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ کیا امپورٹنٹ ہے، کس کے اوپر ہمیں فردر کام کرنا چاہیے، کس کے اوپر نہیں۔ یہ اگر آپ دیکھیں نا، یہ مکمل ایک اپوزٹ پوائنٹ ہے جو ہم نے اوپر تھیری دیکھی ہے، فلٹر تھیری۔ فلٹر تھیری میں کیا بات کی گئی، انفارمیشن آئی، اس کو ہم نے پہلے سلیکٹ کیا، اس میں سے فلٹر لگا کے دیکھا کہ کون سی چیز امپورٹنٹ ہے، بس اسی کو دماغ تک بھیجا، پھر دماغ نے اسے پروسیس کیا اور اس کی بیس پہ آپ نے رزلٹ جو رسپانس ہے وہ کیا۔ لیکن لیٹ سلیکشن تھیری یہ بات کرتی ہے کہ جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ پہلے پروسیس کی جاتی ہے، ساری کی ساری انفارمیشن دماغ تک جائے گی، پروسیس ہونے کے بعد آپ کے دماغ کو پتہ چلے گا کہ اس میں سے کیا امپورٹنٹ ہے اور کیا نہیں، اور جو امپورٹنٹ چیز ہوگی پھر اس کے اوپر وہ فردر کام کرے گا۔ اگین اسٹیمولائی آیا، پہلے آپ اسے میننگ دو گے، پھر اس کی بیس پہ سلیکشن اس میں سے کر کے رسپانس کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ
جو انفارمیشن آپ اگنور بھی کر رہے ہیں اس سے بھی آپ انکانشیس لیول پہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آپ کا برین چوز کرتا ہے کس چیز کے اوپر اسے فوکس کرنا چاہیے اور کس چیز کے اوپر اسے فوکس نہیں کرنا چاہیے. اسے سب باتوں کا پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ انفارمیشن جس کے اوپر وہ اٹینشن پہ نہیں بھی کر رہا اس بات کا بھی اسے اندازہ ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب آپ ڈرائیو کر رہے ہو ساتھ میوزک لگایا ہوا ہے تو آپ سانگ کو اگنور کرتے ہو، لیکن سڈنلی اگر کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتا ہے تو آپ فوراً ریئیکٹ کرتے ہو وہاں پہ. مطلب آپ نے آلریڈی چیزوں کو پروسیس کر لیا ہوا ہوتا ہے. سانگ جب لگا ہوا ہوتا ہے تو آپ سانگ کو سن رہے ہوتے ہو نا، لیکن جب کوئی ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہونے لگے تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کی فل اٹینشن آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ایون یقین کریں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ساتھ بیٹھا ہوا بندہ بات کیا کر رہا ہے. لیکن جب ڈرائیونگ وغیرہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، جب ایون ٹیک آف بھی جب آپ نے کرنا ہوتا ہے نا، تو اس ٹائم پہ بھی آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ والا بندہ کیا بات کر رہا ہے. تو یہ ہے کہ یہ لیکن آپ کا جو انکانشیس مائنڈ ہے وہ جانتا ہوتا ہے، اس سے پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے آس پاس کیا چیز چل رہی ہے، اور وہ پھر اس کے مطابق اٹینشن شفٹ کرتے ہیں. اگین آپ کے جب آپ کوئی خدا نخواستہ جب ایکسیڈنٹ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور میوزک سن رہے ہیں، آپ کی فل اٹینشن میوزک کی طرف ہے، لیکن جیسے ہی کوئی روڈ پہ چیز ایسی آ جاتی ہے تو فوراً آپ کی اٹینشن میوزک سے ہٹ کے روڈ پہ چلی جاتی ہے. رائٹ؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کے دماغ وہ ساری چیزیں آلریڈی اس نے پروسیس کی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں موجود ہوتی ہیں، اور آپ کا دماغ یہ پھر اٹینشن کو اس کے مطابق شفٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگی ہماری 3 تھیریز جو کہ سلیکٹیو اٹینشن پہ ہیں. براڈ بینڈ کی تھیری ہم نے پڑھی جس کے مطابق ارلی سلیکشن ہوتی ہے، ارلی سٹیج پہ سلیکشن ہو جاتی ہے اسٹیمولائز کی، اور وہ بلاک میکنزم پہ کام کرتا ہے. لائک جو انفارمیشن اننیسیسری ہے اسے پہلے ہی بلاک کر دیا، صرف امپورٹنٹ انفارمیشن کو آگے بھیجا. ٹریزمے کی تھیری کے مطابق مڈل میں جا کے سلیکشن ہوتی ہے، اور وہ کیا کر رہا ہوتا ہے ہمارے اندر ایسے نا وہ آواز کو نیچے کرنے والا جو سیٹ اپ ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور انفارمیشن کو ہم ویک کرتے ہیں، ہم اسے فلی بلاک نہیں کرتے براڈ بینڈ کی طرح. اور اس کے بعد یہ ڈھیانا اور جو ڈیوج جو انتھنی اور ڈیانا انہوں نے جو تھیری دی اس کے مطابق لیٹ سلیکشن ہوتی ہے. پہلے ساری کی ساری انفارمیشن پروسیس ہوتی ہے، اس کے بعد آپ اس انفارمیشن میں سے انفارمیشن نکالتے ہو، سلیکٹیولی سلیکٹ کرتے ہو، اور پھر آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہو. تو یہ بیسیکلی ہماری تھیریز تھی تینوں سلیکٹیو اٹینشن کی. سلیکٹیو اٹینشن کے بارے میں آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آگے فردر اس کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اس کے آگے فردر ٹائپس ہوتی ہیں. 2 ٹائپس میں اسے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک تو ہوتی ہے کنٹرولڈ سلیکٹیو اٹینشن. لائک آپ کنٹرول سے کیا مراد ہے کہ والنٹیریلی آپ دیکھ رہے ہیں ایفرٹ لگا کے. مثال کے طور پہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ ریڈنگ کر رہے ہیں کسی چیز کی، سالو کر رہے ہیں کوئی میتھ کا کوسچن، اس ٹائم پہ آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور اس ٹائم پہ آپ یہ اپنی والنٹری طریقے سے، کنٹرول طریقے سے آپ اٹینشن پے کر رہے ہوتے ہیں. آن دا کنٹرری انوالنٹری اٹینشن آٹومیٹک ہوتی ہے. اس میں کوئی آپ کی اٹینشن لائک آپ کو خود سے انرجی نہیں لگانی پڑتی ہے، ریفلیکسیو ہوتی ہے یہ. مثال کے طور پہ کہیں اونچی آواز کہیں سے سنائی دی، فوراً آپ کی اٹینشن اس طرف جائے گی. فلیش آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر کوئی روشنی تیزی سے وہ ڈالی جاتی ہے تو آپ کی اٹینشن اس طرف جائے گی. آپ کا نام لیا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی اٹینشن اس طرف جائے گی. انوالنٹری اٹینشن میں آپ کی برین سٹیم اور لمبک سسٹم انوالوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری اٹینشن فیل ہو جاتی ہے. رائٹ؟ بڑا کول سٹف یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے آگے کہ کیسے چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود تھی، اس کے باوجود وہ آپ کو نظر نہیں آئی.
اسے ہم ایکسپلین کرتے ہیں ان اٹینشنل بلائنڈنس کے کانسیپٹ کے تھرو، جسے ڈینیل سیمون نے پریزنٹ کیا تھا. اس نے گوریلا ایکسپیریمنٹ کیا تھا، یہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا، جس میں وہ لوگ جو کہ پاسز وغیرہ کو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ گوریلا. اب حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ بڑی یہ ایک یونیک سی چیز ہے، عام روٹین میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب گوریلا وہاں سے ان کے سامنے سے گزرا تو ان کا دماغ اتنا آپ یہ کہہ لیں کہ پری آکیوپائڈ تھا کہ وہ گوریلا کو دیکھ نہیں سکے. اس کے علاوہ چینج بلائنڈنس کا ایک کانسیپٹ ہے جس کے تھرو ہم ایکسپلین کرتے ہیں اٹینشن فیلئر کو. اس میں جب روم کو ری ارینج کیا جاتا ہے تو وہ مائنر لیول کی چینجز ہمارا دماغ اس طرح سے نوٹس نہیں کر رہا ہوتا. اسے ہم کہتے ہیں چینج بلائنڈنس. ٹھیک ہے، یہ دو بیسیکلی کانسیپٹس ہیں جو کہ اٹینشن فیلئر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کون کون سے؟ ان اٹینشن بلائنڈنس اور چینج بلائنڈنس. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا یہ تقریباً ہمارے اس کے کانسیپٹس بنتے ہیں. باقی اس کے علاوہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے برین ایریاز جو انوالوڈ ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں. پری فرنٹل کارٹیکس کنٹرول کے ٹائم پہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب ہم چیزوں کو سلیکٹیو اٹینشن پے کر رہے ہوتے ہیں. اس دوران جب ہم اسپیشل فوکس کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ پیرائٹل لوب ہمارا ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اسپیشل کنٹرول سے کیا مراد ہے کہ جب آپ اس چیز کو اٹینشن پے کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈائریکشنز کیا ہیں اور وہ اس طرح کی چیزیں، وہ پیرائٹل لوب کنٹرول کرتے ہیں. تھیلمس فلٹرنگ کو کنٹرول کرتا ہے. ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم الرٹنس کو کنٹرول کرتا ہے. تو اس طرح سے برین کے کچھ پرٹیکولر سیٹ ایریاز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سلیکٹیو اٹینشن میں آپ کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. ڈیلی لائف میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ. کیوں امپورٹنٹ ہے ڈیلی لائف میں؟ بیکاز یہ ایکسیڈنٹس کو پریونٹ کرتا ہے اور اوور لوڈ سے آپ کو بچاتا ہے. آپ کی فوکس میں، آپ کی سروائیول میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے، لائف کو مزید ایفیشینٹ بناتا ہے. تو یہ بیسیکلی اس کی ڈیلی لائف کی ایگزامپلس ہیں. ایجوکیشن میں بھی آپ کی یہ ہیلپ کرتا ہے. ذرا پڑھ رہے ہیں تو آپ سلیکٹیولی چیزوں کو اٹینڈ کریں گے. اسپورٹس میں ہیلپ کرتا ہے. تو آج کا ہمارا لیکچر یہاں پہ ہوتا ہے اینڈ. ہم نے آج یہ پڑھا کہ لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے ہماری دماغ کی. 7+-2 کا کانسیپٹ ہم نے پڑھا، میجک نمبر کا. پھر ہم نے کہا کہ کاکٹیل پارٹی ایفیکٹ ہوتا ہے ایک. ٹھیک ہے، ہم نے اس کے بعد تھیریز دیکھی سلیکٹیو اٹینشن کی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ہوتا ہے اینڈ. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پرسیپچول کانسٹنسی کا جو ٹاپک ہے اسے دیکھیں.